قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تسلیما کثیرا 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 اللہ اکبر هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ درود پاک پڑھیں۔ آج کی گفتگو بڑی محبت والی ہے درود پاک کی، اس لیے ہم نے آج درود پاک ہی پڑھنا ہے، اس لیے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سید المرسلین۔ وعلی آلک واصحابک یا سید المرسلین۔ نہایت قابل صد احترام علماء اکرام، محترم جناب راجہ مظہر اقبال قادری صاحب، علامہ علی حسن صاحب، علامہ محترم صابر صاحب، ہمارے آج کے میزبان، ہماری مسجد کمیٹی، جملہ حاضرین و سامعین ثنا خان مصطفیٰ، آپ سب کو میری طرف سے اور اہل محلہ میں جہاں تک آواز آ رہی ہے تمام بھائیوں بہنوں کو میری طرف سے صمیم قلب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری جو بزم ہے یہ کوئی بڑا اس طرح کا خطاب نہیں ہے کہ جو بڑا کنارے والا ہوگا یا اس طرح کا بڑا نہیں۔ آج کی جو بزم ہے یہ بالکل ایک محبت والی اور بڑی پیار والی، وہ بھی محفل محبت والی ہوتی ہے، اس میں جوش جذبہ زیادہ ہوتا ہے، شاید اس میں بھی کہیں آ جائے گا، لیکن آج کی جو بزم ہے یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور، اللہ تعالیٰ کے حضور، یعنی اللہ کے حضور اور رسول اللہ کے حضور، یہ ایک ایسی حاضری ہے کہ اس کا کوئی متبادل نہیں، اس کا کوئی نعم البدل نہیں کائنات کے اندر اس حاضری میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام، ہدیہ درود اور ہدیہ سلام کثرت سے بھیجا کرو۔ اور پھر ساتھ ہی میں نے ایک اور آیا کریمہ پیش کی تھی، وہ یہ تھی اللہ تعالیٰ نے اسی کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 43 ہے، یہ اس آیا مبارکہ سے پہلے آتی ہے، یہ 56 ہے، وہ 43 ہے، 43 نمبر۔ ہوا یہ کہ جب اس کی شان نزول جو میں اگلی آیا کریمہ کا ترجمہ سننے لگا ہوں، کہ جب یہ پہلی آیا کریمہ نازل ہوئی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، فخر کل کائنات، فخر موجودات، تاجدار رسالت، ختم المرتبت، حضور احمد مصطفیٰ، پیارے پیارے محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب اللہ پاک نے
خود بھی اور اپنے فرشتوں کے حوالے سے بھی اور ہمیں بھی حکم فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو اس موقع پر جو اگلی آیت میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، اس کی شان نزول عرض کرنے لگا ہوں جو اب میں نے پڑھ لی۔ تو صحابہ کرام تشریف رکھتے تھے، وہی نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام نے خوشخبری سنائی تمام اپنی صحابیت کو، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ تعالیٰ اجمعین کو۔ کیا وہ ہستیاں تھیں جو آقا علیہ السلام کا رخ انور اپنی کھلی آنکھوں سے جو زیارت کیا کرتی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہ آیت اتر چکی اور ساری بات آقا علیہ السلام نے فرما دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے اٹھے۔ جب روٹین میں کچھ دوست اٹھے تو آپ بھی اٹھ کے تو گھر کی طرف چلے گئے اور رستے میں سوچتے چلے گئے کہ اس سے پہلے جب بھی کوئی آیت کریمہ آئی ہے تو امت کا حصہ ہوتا تھا ہر آیت کے اندر، ہمارے لیے تعلیم، ہمارے لیے ساری چیزیں۔ اس گفٹ کے اندر امت کے لیے یا ہمارے لیے دل میں آئی کہ ہم امتیوں کے لیے کوئی واضح حصہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کی شان ہے جیسے وہ اپنی شان کا مالک ہے، بس مالک تو پھر دلوں کا حال جانتا ہے، جب دل ہی اس نے بنائے ہیں تو اس سے زیادہ کون جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر کل امت کو ناز کرنا چاہیے اس آیت کریمہ پر۔ یہ جو 43 پڑھنے لگا ہوں 43 پڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک نے اپنا تعارف کروایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا هو الذی، لوگوں سن لو میں تو وہ اللہ ہوں، میں وہ رب ہوں۔ یہاں اللہ زی سے مراد اللہ نہیں ہے، نہیں اللہ زی، وہ اشارے کی طرف ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تو وہ ہوں، کون؟ یصلی علیکم، یہاں کم کا صیغہ ہے، کا صیغہ نہیں ہے۔ کا صیغہ ہوتا تو فقط مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، یہاں کم کا صیغہ، اس میں پوری امت کے سارے لوگوں کو اللہ نے شامل فرمایا۔ فرمایا تم دلوں میں اس چیز کو ملال نہ لاؤ، هو الذی، میں تو وہ رب ہوں، تمہیں بتا دوں اپنی شان اور تمہارے ساتھ جو میری شان کریمی ہے اس مصطفیٰ کریم کی نسبت سے وہ بتا دوں۔ فرمایا هو الذی یصلی علیکم، اے لوگو میں وہ رب ہوں جو تم سب پر درود بھیجتا رہتا ہوں، رحمتیں نازل کرتا رہتا ہوں۔ وملائکتہ، کہیں یہ نہ کہنا کہ وہ فرشتوں کی محبت فقط آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ کی طرف ہی ہے، امت کی طرف نہیں، میرا حصہ بھی امت کو جائے گا اور میرے فرشتوں کا حصہ بھی میرے محبوب کی امت کو جائے گا۔ میں نے جب ہر چیز بوسیلہ مصطفیٰ رکھی ہے اور امت کے لیے رکھی ہے، یہ کیوں کر ہو کہ میرا تو سلام میرے محبوب پر ہو لیکن میرے درود اور میرا سلام میرے محبوب کی امت کے لیے نہ ہو، میرے فرشتوں کا سلام اور درود تو میرے محبوب کے لیے ہو، مگر یہ درود و سلام میرے محبوب کی امت کے لیے نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اے میرے محبوب کی امت اور اے تمام مسلمانوں مومنین، میں تو وہ اللہ ہوں جو تم سب پر اپنی رحمت ہمہ وقت بھیجتا رہتا ہوں۔ اور کیوں بھیجتا ہوں؟ اس لیے کہ میں رب ہوں، مجھے بھی پتا ہے میں نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، جو مٹی کی خصلتیں ہیں وہ میرے بندگان خدا میں ہیں، وہ میرے بندگان خدا میں ہیں، اور میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں غفور ہوں۔ میں اپنے بندوں کو بخشش کے میں نے کئی بہانے بنائے ہیں، اور بہانے بنائے اسی لیے کہ میرا بندہ کئی بار گناہ کر بیٹھتا ہے، تو پھر میں نے بخشش کے بھی کئی دروازے رکھ چھوڑے ہیں، اور جب ادھر ادھر بندہ زیادہ کر دیتا ہے تو جب میری رحمت عود کر آتی ہے تو میرے بندو تم نے تو میرا قرآن بھی نہیں صحیح پڑھا، غور سے پڑھا کرو۔ فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، میری قدرت تو جب اس پر کسی پر مہربان ہوتی ہے میں اس کو اپنے دامن رحمت میں لپیٹ لیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا مت اس کھاتے میں رہنا کہ میری رحمتیں اکیلی ہیں، فرمایا نہ، میں تو صاحب ذو الرحمہ ہوں، میں صاحب ذو الکفل ہوں، اور میں صاحب ذو الفضل بھی ہوں۔ میری رحمت خالی اکیلی رحمت نہیں ہوتی، میں تو ڈبل ٹرپل اور پتہ نہیں کتنے گنا
مینی ٹائمز رحمتوں کا مالک ہوں، رحمتیں تو آتی میری پاک بارگاہ سے، اور وہ رحمتیں نہ ہو تو پھر تمہارا تو پتہ نہیں ایک سیکنڈ بھی نہ نکلے۔ تو یہ فرمایا کہ هو الذی یصلی علیکم، اے میرے بندگان خدا میرا تعارف سنو، میں تمہارا وہ مالک ہوں، تمہارا خالق ہوں، تمہارا وہ رازق ہوں، تمہارا وہ غفور رب ہوں، تمہارا رحمان رب ہوں، تمہارا رحیم رب ہوں، جو تمہیں بخشنے کے لیے میں تمہارے اوپر اور اپنے فرشتوں کو بھی ساتھ لگایا ہوا ہے، وہ تمہارے اوپر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ تو وہ جو میں نے اپنے محبوب کو دیا ہے نعمت، اس کا فیض میں نے تمہیں بھی عطا کیا ہے۔ تو اللہ کریم یہ جو محبتیں فرما دی ہیں، اس سے ہمیں کیا کیا ملے گا؟ فرمایا دن میں جھوٹ بولتے ہو بچو اس سے، چگلی کرتے ہو بچو اس سے، غیبت کرتے ہو بچو اس سے، کینہ پروری کرتے ہو بچو اس سے، انتقام کرتے ہو بچو اس سے، چوری کرتے ہو بچو اس سے، ڈکیتی کرو گے تو بچو اس سے، قتل بدی بدکاری سے بچو، بچنے کی کوشش کرتے چلے جاؤ۔ مجھے پتا ہے یہ دنیا کے اندر ایک ظلمت گاہ بنی ہوئی ہے، ہر چیز تمہیں اندھیرے کی طرف کھینچتی ہے، اور وہ ظالم بھی تمہیں بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ جس نے مجھ سے مہلت مانگی ہے قیامت تک، جس نے تمہارے باپ کو سجدہ نہیں کیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس کو سجدہ کیوں کروں، میں تو آگ سے ہوں، آگ اوپر جاتی ہے، یہ مٹی سے ہے، مٹی نیچے کرتی ہے، تو اس کے اندر تکبر تھا، اب وہ تمہیں ختم کرنا چاہتا ہے، اس نے ظلمت قضا تیار کر لیا ہے تمہارے لیے۔ میں مالک ہوں، میں مالک ہو کر نہیں برداشت کرتا میرا بندہ کوئی جہنم میں جائے۔ فرمایا وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، میں لوگوں صاحب رحمت ہوں، اس لیے میں تم پر رحمتیں بھیجتا ہوں تاکہ میرے بندے دنیا کے ظلمت قضے کا شکار نہ ہو جائے۔ اب آئیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو، اس کا تسلسل کیسے حاصل کریں۔ یہ سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ہم غور کریں، ہم گناہگار لوگ ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ وہ کسی نے شعر پڑھا تھا کہ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، وگرنہ وہ آگے تھوڑا مصرع ادھر ادھر ہے کہ وگرنہ گناہگاروں کا کیا حال ہوتا، کہ اگر آپ نہ آتے اس دنیا کے اندر تو پھر ہمارا کیا بنتا، ہمارا کیا بنتا۔ اور یقین جانیے اللہ کی پاک کتاب سو جدر سے بھی محبت سے پڑھیں گے، وہ سراپا محبت ہو کر ہمارے اوپر نازل ہوتی ہے، ہم اس کو محبت سے، اللہ ہمیں وقت دے ہم اس کو پڑھیں۔ اب آئیے جب اللہ تعالیٰ نے ہم امت محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نعمتیں اتنی نازل کر دی، تو اپنے محبوب پر رحمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جن کی نسبت سے سب کچھ عطا کیا، ان کی نسبت خود ڈائریکٹ ان پر عالم کیا ہوگا؟ تو پھر فرمایا اے لوگو، میں اور میرے فرشتے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو تم بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھی بھیجو، یعنی درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو، تسلیمہ کر کے کثرت کے ساتھ بھیجو۔ جب صلوات کی بات آئی تو ایک بار بات کی، درود بھیجو، جب سلام کی بات آئی تو فرمایا وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سلام کو 2 بار اللہ پاک نے فرمایا۔ تو گویا درود پڑھنا اور سلام پڑھنا، تو اس کا مطلب پھر کہیں اس کے اندر کوئی امتیاز تو نہیں کہیں گے، لیکن اس کی گریڈیشن جو اس کا درجہ ہے، جو اس کے مراتب ہیں، ان کے اندر کہیں نہ کہیں تو محبت پیار کے جو لیول ہے اس میں کہیں نہ کہیں بلندی تو ہوگی۔ تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، میں 20 سال پہلے کا واقعہ، تو حضرت نور اللہ نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ بصیر پوری، ان کا عرس تھا، ان کے عرس پر ڈاکٹر صاحب کا خطاب تھا،
یہ بہت کچھ تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے. وہاں ایک نوجوان تھا، پالیٹیشین تھا، تو اس نے بھی ایک سوال کیا اور اس سے پہلے 2 اور لوگ تھے، انہوں نے بھی سوال کیا اور آپس میں بحث کرتے رہے کہ بھئی یہ درود تو ہے تو سلام کیا ہے اور دونوں میں فرق کیا ہے، تو درود پڑھنے سے کیا ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے کیا ملتا ہے. یہ بحث کافی دیر چلتی رہی. جب عشاء کے بعد جب گفتگو ڈاکٹر صاحب نے شروع کی اور جب ہم وہاں آ کر بیٹھے تو ڈاکٹر صاحب کا جو خطاب تھا حضور علیہ السلام پر، وہ کرتے کرتے انہوں نے اس کے اوپر آ کے کنسنٹریٹ کر دیا کہ صلاۃ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے اور سلام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے. اس پر وہ بھی سارے حیران تھے اور میں بھی حیران تھا، کیونکہ ہم تو کسی گھر کے مہمان تھے اور ڈاکٹر صاحب سیدھے لاہور سے آئے تھے. ہمیں تو اس وقت زیارت ہوئی جب ہم جا کے وہاں پر جامعہ فریدیہ میں بیٹھے. اس پر جو انہوں نے گفتگو کی اس میں سے جو خوشے مجھے ملے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو جو صلاۃ ہے، یہ درود ہے، یہ رحمت ہے. اگر ہم پہلے اس کو سمجھ لیں تو صلاۃ کے کئی معنی ہیں، جس کے اندر آج اس وزن کے حوالے سے اس کا معنی ہے درود، اور درود سے مراد ہے اللہ کی رحمت. اور قرآن پاک اگر ہم پڑھیں تو قرآن پاک میں 100 سے زیادہ بار رحمت کا ذکر آیا ہے. اور سب سے بڑی جو رحمت کی آیت ہے، سب سے بڑی، خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں باپ کو رحمت فرمایا ہے، ماں کو رحمت فرمایا ہے، بیٹی کو فرمایا ہے، علم کو نعمت فرمایا ہے، اقتدار کو نعمت فرمایا ہے، رسالت کو نعمت، یعنی ہر چیز کو رحمت اللہ فرماتا چلا جا رہا ہے. لیکن جب ساری رحمتیں گنوا لیں اور سب سے بڑی آیا رحمت جو اللہ پاک نے فرمائی، اس میں یہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آپ ذرا رحمت کو ڈھونڈیے قرآن پاک میں، آپ دیکھیں گے کس کس چیز کو اللہ نے رحمت فرمایا ہے. جب ساری رحمتوں کو اکٹھا کریں تو رحمت للعالمین بنتا ہے. جب رحمت للعالمین کا چراغ روشن ہوتا ہے تو وہ پھیل کر ساری دنیا کی رحمتیں بن جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے ہمارے. تو صلاۃ کا معنی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ سے جب یہ حکم ملتا ہے کہ اے میرے بندو تم صلاۃ بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو، تو صلاۃ پڑھنے سے کیا ملتا ہے تو سلام پڑھنے سے کیا ملتا ہے. آج کے دور میں بھی ہمارے کئی طبقات ہیں. ہم چونکہ ایسے لگتا ہے جیسے ہم سیاست میں تو جمہوریت ہے، چلو جیسی بھی ہے، ہم مذہب کے اندر بھی جمہوریت کو لے آئے ہیں. اور مذہب میں بڑے اہم چیزیں ہیں، توحید و رسالت ہے، اس میں بھی خدا نخواستہ ہم اپنی جمہوریت کا وہ جو رول ہے وہ پلے کیے بغیر رہ نہیں سکتے. حالانکہ اسلام میں جو فرائض ہیں، جو ارکان اسلام میں، اس میں جمہوریت نہیں ہوتی، اس میں حکم چلتا ہے، حکم الہی چلتا ہے. ہمیں اسی کی طرف جانا چاہیے. اب صلاۃ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ جی درود پڑھیں، سلام کہاں آیا ہے؟ چلو، جو صلاۃ پڑھنے والا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ صلاۃ پڑھنے والا جب درود صلاۃ پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ کریم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج، جیسا اور ان کی اولاد پر بھی بھیج. کما صلیت علی ابراہیم، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھیجی، وعلی آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، انک حمید مجید، اور بے شک تو ہی حمید ہے، تو ہی مجید ہے، تو حمد و مجد کا مالک ہے، تو ہی خالق کائنات ہے. اب جو لوگ یہ درود پڑھتے ہیں اور یہ حق کا درود ہے، ہم سب کو پڑھنا چاہیے، ہم پڑھتے بھی ہیں نماز میں، وہ کہیں ضد کر جاتے ہیں کہ سلام کہاں ہے حدیث پاک میں. تو کبھی کبھی بادشاہ لوگ ہیں وہ خیال نہیں کرتے بھی حدیث پہلے ہے یا قرآن پہلے ہے. تو قرآن میں سلام بھی ہے، صلاۃ بھی ہے، اور ایک بار نہیں ہے، 20 بار سلام ہے. یہ بھی میں عرض کروں، صرف ہم جیسے ہم نے اینک لگائی ہوتی ہے اور اینک کا جیسا رنگ ہوتا ہے ہمیں چیزیں ویسی نظر آتی ہیں. کاش کبھی کبھی ہم سفید اینک بھی لگا کر دیکھیں، یا کبھی ہم اینک چینج کر کے دوسروں کی بھی لگا کر دیکھیں. تھوڑا چینج کر کے دیکھیں گے اور اس اینگل سے دیکھیں گے، اس ایسپیکٹ سے دیکھیں گے،
اس پہلو سے دیکھیں گے، جس پہلو سے دیکھیں گے وہ چیز اسی پہلو سے واضح نظر آئے گی، اور اگر ایک ہی پہلو سے دیکھتے جائیں گے تو باقی پہلو جو ہے وہ سائڈ پر ہو جائے گے، وہ ہمیں نظر ہی نہیں آئیں گے۔ اور مصطفیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے جو ایک پہلو سے نظر آ جائے، وہ خود ہمہ پہلو ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے ایک پہلو سے مصطفیٰ کریم کی ذات ہمیں دکھائی دے؟ ایسا نہیں، سمپل بات ہے۔ میں سامنے دروازے کو دیکھ رہا ہوں، میں سامنے دیکھتا ہوں، میرے سامنے جو اشخاص بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حاضری قبول فرمائے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ اب مجھے اس دروازے کے پیچھے نظر نہیں آ رہا، نہ مجھے اس دروازے کے پیچھے نظر آ رہا، تو جو میں دیکھتا ہوں وہ تو میں بتا سکتا ہوں، جو میں دیکھتا ہی نہیں وہ، اور جس کو میں دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کروں گا وہ مجھ سے لاکھ پوچھے گا، میں تو نہیں بتاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر، پہلے تو دیکھیں نا کہ آج سے 1500 سال پہلے قرآن پاک نازل ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیدا ہوئے تھے، حضور علیہ السلام کی پیدائش سے وہ کئی ہزار سال پہلے گزرے۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ ان سے بھی پہلے گزرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ تمام ہستیاں حضور علیہ السلام کے کئی 100 سال اور کئی ہزار سال پہلے گزری ہیں۔ تو پڑھیے سورہ صافات، ساری یہ بھی کھولیے قرآن پاک، قاری صاحب لائیے قرآن پاک کو اور سورہ صافات پڑھیے۔ خدا فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، میرے ان عالمین میں سے نوح پر بھی سلام ہو۔ نوح کو 4000 5000 پتہ نہیں کتنے ہزار سال ہو گئے گزرے ہوئے، اور خدا جو ہے وہ مصطفیٰ کے مدینہ شریف میں حضرت نوح علیہ السلام پر سلام بھیج رہا ہے، اور ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے، فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم، میرے ابراہیم پر سلام ہو۔ سورہ صافات کے اندر فرمایا سلام علی اسماعیل، سلام علی ادریس، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ حفاظ کرام بیٹھے، آپ کو اجازت ہے کھولیے قرآن پاک دیکھیے۔ تو جن کو حدیث میں سلام نظر نہیں آتا، خدا کرے ان کو قرآن میں نظر آ جائے۔ قرآن پہلے ہے، حدیث بعد میں آتی ہے، یہ اجماع امت ہے، یہ علماء جمہور جو ہے ان کا یہ اجماع اس پر کہ پہلی نص قرآن کی ہے، حدیث اس کے بعد آتی ہے۔ تو نص قرآن کو چھوڑ کر ہم حدیث کو پہلے لاتے ہیں، بھئی پہلے تو پڑھنا سیکھ لیں، اللہ ہمیں ہدایت تو اس نے عطا فرمائی، ہم اس کا استعمال نہیں کرتے۔ آئیے آگے، صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ رحمت ہے، اور سلام کیا ہے؟ جب صلاۃ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے، درود پڑھتے ہیں تو اس سے اجرت ملتی ہے، درود سے اجرت ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، میں اس پر 10 بار رحمتیں بھیجتا ہوں، میں 10 بار درود پڑھتا ہوں، اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہوں، 10 گناہ معاف کرتا ہوں، اور 10 اس کے درجات بلند کر دیتا ہوں۔ تو اجرت ملی کہ نہ ملی؟ جی ملی نا، مل گئی۔ جس نے ایک بار درود، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ نے اس پر 10 بار پڑھا، اس کو 10 نیکیاں ملی، 10 گناہ معاف ہوئے، اور 10 درجے بلند ہو گئے۔ اجرت ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس میں ابھی سلام نہیں آیا، اب آئیے سلام کی طرف۔ یہ حدیث پاک ہے میرے پاس، منہاج السبی کی، جو ڈاکٹر صاحب نے مجموعہ لکھا ہے، اور حدیث پاک ہے یہ حضرت احمد ابن حنبل اور حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے نقل کی ہے۔ میں ترجمہ ہی پڑھ دیتا ہوں حدیث پاک کی بجائے۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کوئی شخص ایسا نہیں، یہ دھیان سے ہم نے سننا ہے بات کو، جو مجھ پر سلام بھیجے، درود کی بات نہیں ہے، جو مجھ پر سلام بھیجے مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح واپس لوٹا دی ہوئی ہے، یہاں تک کہ میں ہر سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تکبیر ملاد النبی۔ عن ابی ہریرہ قال ان رسول اللہ قال ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ کہیں یہ نہ کہنا شاید ترجمہ بدل دیا ہے۔ تو
سلام کا جواب پھر سنیے، صلات کا کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے، 10 نیکیاں ملی، 10 گناہ معاف ہوئے اور 10 درجے ثواب ملا۔ صلات پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے محبوب کی بارگاہ سے جواب آتا ہے۔ عاشق اپنے محبوب کا رخ دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس کا رخ انور دیکھنا چاہتا ہے، وہ محبوب کی زیارت کرنا چاہتا ہے، وہ محبوب کی باتوں کو اپنی قوت سماعت میں سمو لینا چاہتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ محبوب مجھے آواز دے اور میں لبیک کہہ کے قدموں میں جا گروں۔ صلات سے تو وہ اجرت مل گئی، مگر سلام سے محبوب کی بارگاہ سے جواب آ گیا۔ عاشق جواب مانگتا ہے اور سادہ مسلمان ثواب مانگتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ۔ دوسری چیز، ہمارے ہاں اکثر ہم دوست آپس میں مسلمان جتنے ہیں، ہمارے تعلق کے آپس میں، ابھی بھی میں حاضر ہوا ہوں تو میں نے سلام پیش کیا اور ایک ساتھی پیچھے رہ گئے، انہوں نے ہاتھ کیا تو مجھے اچھا نہیں لگا، میں آگے گزر چکا، میں نے ان کے ساتھ سلام لے کے پھر میں دوبارہ آئی۔ سلام کیا چیز ہے؟ سلام سے تعلق بنتا ہے۔ سلام سے کیا بنتا ہے؟ سلام اصل میں اللہ کا اسم صفاتی بھی ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے، اور جب ہم اس دنیا میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا السلام علیکم، میری طرف سے تم پر سلام ہو، تو پھر وہ کہتا ہے وعلیکم السلام۔ ایک بار سلام ایک مومن نے کہا، دوسری بار اس کا جواب لفظ سلام سے دوسرے مومن نے دیا، مالک خوش ہوتا ہے، اس بندے پر بھی رحمت، اس بندے پر بھی رحمت، اس نے بھی میرا نام لیا ہے، اس نے بھی میرا نام لیا ہے، ملتے آپس میں ہیں، تعارف میرے نام پر کرواتے ہیں ایک دوسرے کا، تو میں اپنے بندوں پر رحمت نہ بھیجوں تو اور کیا کروں گا۔ اب واپس آئیے، یہ سلام سے تعلق بنا لوگوں۔ دنیا میں جب بھی ہم کہیں جائیں، فار ایگزامپل کہ میں آیا ہوں، میں آ کے سیدھے بیٹھ جاتا ہوں، آپ میں سے کسی کی طرف نہ دیکھتا ہوں، نہ سلام علیکم کہتا ہوں، یہاں سے اٹھتا ہوں، سیدھا ہی چلا جاتا ہوں۔ میرا ایک سادہ سا سوال ہے، چلو 2-4 ساتھی تو چپ رہ جائیں گے، مگر 1-2 سمجھدار سیانے لوگ بزرگ جو ہیں، میری عمر سے بھی جو بڑے ہیں، وہ کہیں گے یار بڑا تکبر تھا اس کا، بڑی رونت تھی، بڑا مغرورہ آدمی، ایسا ہوتا بندہ۔ تو بندے خوش ہوئے کہ ناراض؟ جی ناراض۔ ہم کسی محفل میں جائیں، وہ بے شک علماء کی محفل ہو، وکلاء کی محفل ہو، ججز کی محفل ہو، دوستوں کی محفل ہو، فرینڈز بیٹھے ہو، ویسے دنیا دار دوست بیٹھے ہو، منڈی میں بیٹھے ہو، دکانوں میں بیٹھے ہو، اور جا کے صرف چپ کر کے بیٹھ جائیں، وہ کہیں گے بھائی جان خیریت؟ وہ خوش ہوں گے ناراض ہوں گے کہ یار اس بندے نے سلام ہی بندہ کہہ دیتا ہے، اور سادہ بندے ربڑ تو پتہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بندہ حضرت دا سلام ہی کہہ دیتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس کا مطلب سلام سے تعلق بنتا ہے، صلات سے اجرت ملتی ہے، سلام سے جواب آتا ہے، اور صلات جو ہے اس سے ثواب ملتا ہے، سلام سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول یہی فرماتے ہیں میرے بندوں کا تعلق ہو اور آپس میں السلام علیکم، ہمارے تعلق کے جڑنے کا نام ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ آگے آئیے، اللہ نے فرمایا وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا، میرے محبوب پر سلام بھیجو اور کثرت سے بھیجو۔ کیوں؟ اے دنیا والوں، آپس میں تعلق رکھتے ہو تو السلام علیکم کہتے ہو، اور اگر میرے محبوب کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو ان پر بھی تمہیں سلام پڑھنا ہوگا۔ جو جتنا سلام پڑھے گا اس کا اتنا تعلق قائم ہوتا جائے گا، اور جتنا تعلق قائم ہوگا تمہیں معلوم ہی نہیں، میرا رسول تم جتنی بار سلام بھیجو گے میرا محبوب اتنی بار جواب بھیجے گا، اور پھر یہ تعلق اتنا بڑھے گا کہ قیامت کے دن میرا محبوب تمہیں قریب کر لے گا۔ ابھی میں نے حدیث پاک پڑھی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان مجھ پر سلام بھیجے اور میں اس کا جواب نہ دوں۔
یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ فرماتے ہیں اللہ نے میری روح لوٹا دی ہوئی ہے اور میں اپنے امتی کا جواب دیتا ہوں. اب آگے بڑھ چلیے. بڑی سمپل سی بات ہے. ایک دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور امام دارمی اور امام نسائی نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن، یہ بڑی محبت کی آیت ہے حدیث پاک سننے والی، بڑی دل کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایک طرف سے آپ تشریف لاتے ہیں. آپ ایک طرف سے تشریف لائے اور آپ کے چہرہ انور پر، آپ کے رخ انور پر، آپ کے رخ زیبا پر، آپ کے محبت والے چہرے پر، وضحا والے چہرے پر کیا رونقیں تھیں، کیا رونقیں تھیں. بہت رونق تھی، بہت خوشی تھی، بہت خوشی تھی. اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں بل بشر یرا، اور دیکھنے والے کو پتہ چلتا تھا سرکار کے مکھڑے پر خوشیاں ہی خوشیاں. تو ہم نے جب حیرت سے تکا تو آقا علیہ السلام ہماری اس حیرت کو دیکھ کر آپ مسکرا پڑے اور آپ نے جو بات فرمائی وہ بھی سننے والے. فرمایا ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے. آپ نے اپنی خوشی کا اظہار فرمایا ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور آ کر انہوں نے اللہ کا سلام مجھ کو دیا ہے. اللہ نے کیا بھیجا؟ سلام دیا ہے. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اما یردیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود بھیجے. کتنی بار؟ من صلی صلاۃ واحدۃ، کہ جو ایک بار جو درود بھیجے تو اللہ نے فرمایا میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، 10 بار رحمتیں بھیجوں گا. یہ حدیث پاک بڑی ہی محبت سے سننے والی، دل کے ساتھ. فرمایا میرے محبوب تمہیں مبارک ہو، خوشخبری ہو، اپنی امت کو سنا دیں کہ جو آپ کا امتی ایک بار آپ پر درود پڑے گا. درود کس پر پڑھنا ہے؟ حضور علیہ السلام پر. آپ پر درود پڑے گا، میں رب ہو کر 10 بار اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا. اور جو آپ کا امتی ایک بار آپ کو سلام بھیجے گا، میں رب ہو کر 10 بار اس پر سلام بھیجوں گا. اب ذرا اس پر غور فرمائیے اور اپنی ان ساری چیزوں کو، پچھلی آیا کریموں کو ذرا اکٹھا کیجیے، اس کے مفہوم کو. وہ جو میں نے پڑھی تھی، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تو چاہتا ہے میں تمہیں ظلمات کی دنیا سے نکال کر مقام نور پر فائز کر دوں نا. میں تم پر اتنی رحمتیں بھیجوں، میرے فرشتے بھیجے، میں دنیا کی ظلمت قدے سے تمہیں نکال کر اتنا بلند مرتبہ کر دوں کہ تمہیں مقام نور پر فائز کر دوں. من الظلمات الی النور، نور کی طرف تمہیں لے جاؤں. اب ذرا اس حدیث پاک اور اس آیا کریمہ میں تطبیق دیکھیے، اس میں آپس میں اس کا سیکوینس جوڑیے، آپس میں اس کی ترتیب دیکھیے. اللہ کی ذات نے یہ فرما دیا کہ اے مومنین، اے مسلمین، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، میں تم پر رحمتیں بھیجتا ہوں، اور میں نے فرشتوں کو بھی اسی کام پر لگایا ہوا ہے. اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ہمیں اکثر یہ سوچتے ہیں، دنیا کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میں بڑا پکا نمازی ہوں، بخشا جاؤں گا. وہ ہے تو ہاتھ کھڑا کر دے. کسی نے حج کیا ہو تو پنجابی میں کہتے ہیں باں کھڑی کر کے دس دے بھی میرا حج پکا ہے، میں گیا جنت، کر دو باں کھڑی. وہ کر سکتا ہے جی؟ ہے ناز کسی کو اپنے حج پر، کسی کو ناز ہے اپنی نماز پر، کسی کو ناز ہے اپنے روزے پر، زکوٰۃ پر. ان ساری چیزوں پر ناز نہیں ہے. یہ ساری کی ساری ظنی القبول ہے. مالک چاہے تو قبول کر لے، ماہر چاہے تو اٹھا کے منہ پر مار دے، وہ رد کر دے. صرف ایک ہی چیز قطعی القبول ہے، اور وہ جو قطعی القبول ہے وہ درود پاک ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی. اب میں عرض کرنے لگا ہوں، آج کی اس گفتگو کا اینڈ کی طرف میں بڑھ رہا ہوں تاکہ
آپ کو زیادہ زحمت نہ اٹھانی پڑے. اللہ آپ کے صبر کی آپ کو جو ہے وہ اجرت عطا فرمائے. ہم سب کو صبر جمیل آپ کر کے بیٹھے ہیں اتنی گرمی میں, اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. اب سنیے ذرا, ہم نے درود پڑھا اللہم صلی علی محمد. اے اللہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیج. وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے صرف اتنا ہی کہا اللہم صلی علی محمد. ابھی ہم تھوڑی دیر سمجھنے کے لیے ادھر ہی رک جائیں. وعلی آل محمد سارا اسی کے اندر ہی. ہم نے پڑھا اللہم صلی علی محمد. اے اللہ تو اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی شان کے لائق اور ان کی شان کے لائق تو درود بھیج. ہم نے اتنا پڑھا. کتنی بار پڑھا جی؟ ایک بار. اب اللہ نے فرمایا تھا تم ایک بار پڑھو, میں 10 بار پڑھوں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ, کہ جس نے ایک بار مجھ پر پڑھا اللہ اس پر 10 بار پڑھے گا. اور آپ نے فرمایا کہ مجھ پر سلام پڑھتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں. خدا کون ہے؟ خدا رحمت للعالمین, خدا رب العالمین ہے جو خالق رحمت للعالمین ہے. حضور کون ہے؟ حضور رحمت للعالمین ہے, وہ کل کائنات کا مالک رب العالمین ہے اور وہ کل رحمتوں کی ہستی رحمت للعالمین ہے. درود پڑھنے والا ہے ایک امتی. غور سے سنیے گا ذرا, ایک امتی وہ پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد. اے اللہ تو اپنے محبوب کی شان کے مطابق درود بھیج. خدا نے کہا پڑھ ذرا ایک بار اللہم صلی علی محمد. ہم نے پڑھا اللہم صلی علی محمد. خدا نے پڑھا کہ اے میرے محبوب کے امتی تجھ پر رحمت ہو, میرے محبوب کے امتی تجھ پر رحمت ہو, میرے محبوب کے امتی تم پر رحمت ہو, اے میرے نبی رحمت کے امتی تم پر رحمت ہو. خدا جب 10 بار رحمتیں نازل کرے گا, بتائیے کوئی فرشتہ کوئی ملائکہ اس سارے ماحول سے الگ رہ سکتا ہے؟ اور یہ بھی فرمایا میرے فرشتے بھی رحمت بھیجیں گے. اگر وہ الگ نہیں رہ سکتے تو مصطفیٰ کے امتی ہیں, کیا مصطفیٰ الگ رہ سکتے ہیں؟ فرمایا خدا نے میری روح لوٹا دی ہے. ادھر میرا امتی جب مجھ پر درود اور سلام بھیجتا ہے, فرمایا میں اس شہر کو بھی جانتا ہوں, میں اس محلے کو بھی جانتا ہوں, میں اس کے دادا کو بھی جانتا ہوں, میں اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں. جہاں میرا امتی بیٹھا درود پڑھ رہا ہے میں اس جگہ کو بھی جانتا ہوں. ادھر خدا 10 بار اس بندے پر رحمت بھیجتا ہے, ادھر مصطفیٰ اپنی ساری توجہ اپنے اس امتی پر کر کے بیٹھے ہیں. اندازہ کریے نا جس گھر میں پڑھا جا رہا ہوگا اللہم صلی علی محمد, اتنا ہی کہیں گے اوپر سے بھی رحمتیں, مدینہ شریف سے بھی رحمتیں, عرش معلیٰ سے بھی رحمتیں, اور سارے 7 آسمانوں سے رحمتیں. ہمارے ساتھ بھی 2 فرشتے ہیں نا, ان کی بھی رحمتیں. ایک فرشتہ الگ سے تیسرا ہے اس کی بھی رحمتیں, جو ارد گرد بیٹھے ہیں ان کی بھی رحمتیں. یہ ساری فضا ایک درود سے معمور ہو جاتی ہے, اس کے دیگر انوار کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. لہٰذا ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جس میرے امتی نے ایک بار درود پاک پڑھا, یہ اگلی حدیث پاک ہے, من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ, جس نے ایک بار درود پاک پڑھا میرا خدا میرا رب اس پر 10 بار درود پڑھتا ہے. من صلی علی عشرہ, جس نے 10 بار پڑھا میرا خدا حضور علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ مئۃ, میرا اللہ اس پر 100 بار درود بھیجے گا. 10 کو 10 سے ضرب دینا, انہاں کو پڑھا تو سنمان دے, یہ 10 دیا 100 ہو ہی جاتا. تو ایک بار پڑھا تو 10 بار, 10 بار پڑھا تو اب جب بات آگے بڑھ گئی من صلی علیہ مئۃ, اور جس میرے امتی نے 100 بار پڑھا, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اس امتی سے منافقت دور کر دی جائے گی اور میرے اس امتی کے ماتھے پر لکھ دیا جائے گا کہ اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اس لیے اس مہینے کے اندر, اس ماہ مبارک, اس ماہ میلاد کے اندر, یہ اس کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں,
کل کائنات ہی محبوب کی کائنات ہے، کل کائنات اس کی رحمت للعالمین میں ہے جب تک ہم جئیں گے۔ مگر آج سے اگر ہم درود پاک پہلے 10 بار پڑھنا شروع کر دیں، پھر 100 بار پڑھنا شروع کر دیں اور 100 کو اپنا وتیرہ بنا لیں، ہر نماز کے بعد 20 بار پڑھ لیں یا ایک تسبیح مکمل کر لیں خاموشی سے، تو اندازہ کریں ہمارے اندر جو ایسی سوچیں ہیں جو ٹھیک نہیں ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ دنیا کا کوئی عمل جو ہے وہ قطعی القبول نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں بھی گناہ گار ہوں، میں یہ نہیں کہ خطاب کر رہا ہوں تو خطاب کرنے والا کوئی بڑا وہ نہیں، ہم سب سے زیادہ گناہ گار، جتنا بولیں گے اللہ ہمیں بس معاف فرما دے، بولنے والے پر زیادہ قید ہوتی ہے، قدغن ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم آج سے اپنی زندگی کا یہ حسن تسبیح کر لیں کہ ہم ہر روز ایک تسبیح مبارک یعنی 100 بار ضرور درود پاک پڑھیں تاکہ ہم جنتیوں کے اندر داخل ہوں۔ یہ وہ واحد ایک چیز ہے جو فاسق کی بھی قبول ہوتی ہے، فاجر کی بھی قبول ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ کئی نان مسلم کو دیکھا گیا ہے جنہوں نے کسی کتاب میں حضور علیہ السلام کا نام پڑھا اور پڑھتے پڑھتے محبت ہو گئی، محبت اتنی بڑی کہ خود حضور علیہ السلام نے ان کو زیارت کروا دی۔ پاکستان کے اندر ایک نان مسلم تھا، اس کے ساتھ ایسے ہوا، بس میں جاتے ہوئے باقی بات سفر کر رہی ہے اور حضور علیہ السلام اس سے باتیں کر رہے ہیں اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اب پھر چھوڑ کے یو ایس اے کا تھا، امریکہ کا، چھوڑ کے پاکستان آ گئی اور حیرت کی بات وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ غزوہ ہند کی نیت کی ہوئی ہے کہ حضور تشریف لائیں گے، میں بھی ان کے ساتھ جاؤں۔ یہ ان کی رحمت ہے جس پر آ جائے۔ اس وقت خلاصہ مضمون ہم کر لیں، اس وقت ہم بحیثیت مسلمان، ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہمارے پاس وہ اعمال نہیں کہ خدا خوش ہو۔ ایک ہی عمل ہے جو اللہ کی خوشی کا باعث بن سکتا ہے، حضور علیہ السلام کی خوشی کا باعث بن سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم درود پاک ہر امتی روز کا 100 بار پڑھے اور اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں جن کو سیلاب نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ہم اہل خانے بال بڑے خوش قسمت ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ نے محفوظ فرمایا ہے، وگرنہ ہم سب سڑکوں پر جاتے ہیں دور دراز، دیکھیں کئی 100 میل تک تباہی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ہم کو مقرب بندے نہیں اللہ کے، یہ تو اس کی رحمت ہے، پتہ نہیں کس کے صدقے اور کملی والے کے صدقے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے بھی درود پڑھیں اور ان کے لیے بھی درود پڑھیں۔ اپنے لیے اس خوشی میں پڑھیں تیرا شکر ہے کہ تو نے محفوظ رکھا ہے، اور ان کے لیے اس لیے پڑھیں کہ اللہ پاک ان کی حفاظت فرما، ان کی جوان بیٹیاں وہ ہماری بیٹیاں ہیں، ان کی جوان بہنیں وہ ہماری بہنیں ہیں، ان کی مائیں، ان کے بچے معصوم، بزرگ، بیمار وہ سڑکوں پر بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کس حال میں بیٹھے ہیں، جو لوگوں کو روزانہ دینے والے تھے آج وہ بیچارے لقمے کے لیے ان کو ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ ہمیں اس حالت سے محفوظ فرمائے۔ آج اگر ہم یہ درود پاک پڑھیں گے تو خدا ہمارے بھی حالات بدل دے گا، خدا ان کے حالات بھی بدل دے گا، خدا پاکستان کے حالات بھی بدل دے گا، اور خدا عالم اسلام کے حالات بھی بدل دے گا۔ والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔